بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ میں پیک لیکچر پیراڈائز ایجوکیشنل کمپلیکس گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سال دوئم کا اردو کا لیکچر ہے رموز اوقاف۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رموز اوقاف کے بارے میں۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کا مطلب ہے اصول، اور اوقاف وقف کی جمع ہے جس کا مطلب ہے ٹھہرنا، رکنا۔ لہٰذا رموز و اوقاف سے مراد وہ قواعد و ضوابط ہیں جو کسی عبارت میں رکنے، ٹھہرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے عبارت میں خوبصورتی آتی ہے۔ اگر رموز اوقاف عبارت میں یا اقتباس میں استعمال نہ کیا جائے تو ہماری عبارت کا مطلب بدل جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی رموز اوقاف استعمال ہوئے ہیں، جیسا کہ وقف لازم، یعنی کس جگہ پر ٹھہرنا ہے، کہاں رکنا ہے۔ رموز اوقاف ہمیں اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے مسلسل بولتے نہیں رہنا، بلکہ کسی جگہ پر رکنا ہے، کسی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے قیام کرنا ہے، کسی جگہ پر زیادہ دیر کے لیے قیام کرنا ہے، تو انہیں رموز اوقاف کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس نمبر 1 پہ ہے سکتہ۔ سکتہ کی علامت یوں ہوتی ہے، یعنی الٹا کوما۔ اسے وقف خفیف بھی کہا جاتا ہے اور مختصر ترین ٹھہراؤ بھی۔ یعنی اس کی تعریف یہ ہے کہ سکتہ وقف خفیف یعنی بہت کم ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جملے میں مختلف اسماء، مختلف ناموں کو الگ کرنے کے لیے سکتہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے یہ مثال دی ہوئی ہے، اسلم، اکرم، احمد اور ناصر آ جائیں۔ دیکھیں، اسلم کے بعد میں نے سکتہ کی علامت لگائی، اکرم کے بعد لگائی، آگے احمد اور ناصر آ جائیں۔ مطلب تھوڑی دیر توقف کیا، تھوڑی دیر کے لیے رکے اور اس کے بعد پھر اپنی بات کو جاری رکھا۔ اسی طرح امرود، انار، سیب اور کیلے پھل ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس ہے وقفہ۔ وقفہ کی علامت یوں ہوتی ہے، نیچے نقطہ اور اوپر الٹا کوما۔ اس کو ہم نصف وقفی کہتے ہیں اور یہ مختصر ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سکتہ مختصر ترین ٹھہراؤ کے لیے یعنی بہت ہی کم ٹھہراؤ کے لیے وقفہ، سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے وقفہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ اب کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جملوں کو ملا کر اس سے ایک جملہ بنانے کے لیے ہم وقفہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ مثال ہے کہ شہد صحت بخش غذا ہے، یہ لذیذ ہے اور طاقتور ہے۔ یہاں میرے پاس اب 3 جملے ہیں، لیکن شہد صحت بخش غذا ہے، یہ سکتہ سے زیادہ وقفہ ہے، اس لیے یہاں پر علامت آئے گی وقفہ کی، یعنی نیچے نقطہ ہوگا اور اوپر کوما ہوگا۔ یہ لذیذ ہے اور طاقتور ہے۔ اگر میں لکھ دیتی کہ شہد صحت بخش غذا ہے، یہ لذیذ ہے، اس کے آگے پھر ہم وقفہ کی علامت لگاتے، یہ مفید اور طاقتور ہے، تو اس طرح سے یہ جملہ بنے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے رابطہ۔ اس سے ہم وقف لازم بھی کہتے ہیں، یعنی وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے رابطہ استعمال ہوتا ہے۔ وقفہ سے کم ٹھہراؤ کے لیے سکتہ، وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے رابطہ استعمال ہوتا ہے۔ اور رابطہ ہم کہاں پر، رابطہ کی علامت ہم کہاں پر لگاتے ہیں؟ جملے کے 2 الگ الگ حصوں میں رابطے کے لیے ہم یہ علامت جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ یہ 2 نقطے جو ہیں اسے ہم اردو میں رابطہ کہتے ہیں۔ مطلب جس طرح کہ عزیز طالبات، آپ لوگوں نے کو جب میں نے فرسٹ ایئر میں مکالمے کروائے تھے تو کلاس سال اول میں ہم لوگوں نے مکالمے میں خاص طور پر یہ علامت جو ہے استعمال ہوتی ہے
جیسے یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ علی، علی کے بعد رابطہ کی علامت آئے گی، پھر السلام علیکم، یعنی یہ ایک الگ جملہ ہے اور یہ ایک الگ جملہ ہے. جملے کے دو الگ الگ حصوں میں جب ہم کسی کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں تو تب ہم یہ علامت رابطہ لگاتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے تفصیلیہ. کسی بھی چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس کی علامت یوں ہوتی ہے، 2 نقطے اور آگے چھوٹی سی ڈیش، یعنی جس کو اردو میں ہم ختمہ کہتے ہیں، یہ لگائی جاتی ہے. اب یہ علامت کہاں پہ استعمال ہوتی ہے؟ ایک جملے کی تفصیل دوسرے جملے میں بیان کرنے کے لیے ہم یہ علامت استعمال کرتے ہیں. مطلب ایک جملے کی تفصیل کو کسی دوسرے جملے میں بیان جب کرنا ہوتا ہے تب ہم یہ علامت تفصیلیہ استعمال کرتے ہیں. یہ رابطے سے بھی زیادہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیسا کہ پاکستان کے صوبے مدرجہ ذیل ہیں یا درج ذیل ہیں، اس کے آگے ہم یہ علامت لگائیں گے اور پھر آگے ہم اپنا ایک فقرہ لکھیں گے. یہاں پہ ایک اور میں مثال آپ لوگوں کو دیتی ہوں کہ میرے اسکول میں بہت سی کلاسز ہیں، آگے تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے. آگے ہم کلاسوں کی تفصیل لکھ دیں گے، جیسے سال اول ہے، سال دوم ہے، نہم ہے، دہم ہے، اس طرح سے. یہ بچوں ہمارے پاس ایک سیٹ کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ کو میں اس کا ایک اور طریقہ سمجھاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کو اپنے ذہن میں یاد کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں. تو یہ ورڈ صورت سے نکلے ہیں، یہ تمام کے تمام الفاظ صورت سے نکلے ہیں، یعنی سین سے سکتہ، واو سے وقفہ، رے سے رابطہ اور تے سے تفصیلیہ. اور اسی طرح ان کو یاد کرنا ہے کہ سکتہ سین سے سکتہ یعنی سب سے کم استعمال کے لیے، واو سے وقفہ سکتے سے زیادہ استعمال کے لیے، اور رے سے رابطہ وقفے سے زیادہ استعمال کے لیے، تے سے تفصیلیہ رابطہ سے بھی زیادہ تفصیل کسی فقرے کی یا جملے کی بیان کرنے کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. نمبر 5 پہ ہمارے پاس ہے ختمہ. اس کی علامت ڈیش ہوتی ہے. انگریزی میں ہم اسے فل سٹاپ کہتے ہیں، اردو میں ہم اسے ختمہ کہتے ہیں، اور عام الفاظ میں ہم اس کو ڈیش بھی بولتے ہیں. یہ مکمل ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ علامت کسی بھی جملے کے اختتام پر لگائی جاتی ہے یا پھر مخفف مردف میں استعمال ہوتی ہے. مخفف کیا ہیں؟ انگلش میں جس طرح سے ہم ایبریویشن استعمال کرتے ہیں، جیسے FSC، ICS، اس طرح سے، یا پھر MNA، MPA، PIA، یعنی یہ تمام مخففات ہیں. تو اردو میں بھی ان مخففات کے لیے جو مخفف مردف جو ہیں ان کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. جیسے انگلش میں بچوں ہم لکھ دیتے ہیں کہ FSC، تو اردو میں ہم لکھیں گے یوں F-S- اور پھر آگے آ جائے گا C وغیرہ. اب دیکھیں یہاں پر میں نے جملہ لکھا ہے کہ میں نے کام مکمل کر لیا. یہ میرا جملہ ختم ہو گیا، یعنی میں نے اپنی بات کو مکمل کر لیا. تو اس کے آگے کیا آئے گا؟ کون سی علامت آئے گی؟ اس کے آگے ختمہ کی علامت آئے گی. اور مخفف مردف میں M-A، یعنی MA. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سوالیہ. سوالیہ کی علامت یوں ہوتی ہے، یعنی یہ استفہامیہ جملوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، سوال کرنے کے لیے جن فقرات میں کیا، کب، کیسے، کون، کہاں کے الفاظ آ جائیں تو وہاں پر سوالیہ استعمال ہوتا ہے، یعنی دریافت کرنا یا معلوم کرنا. یہاں پہ اس کی مثال ہے آپ کے مزاج کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں، آپ کا کیا حال ہے. اس طرح کے تمام الفاظ کے آخر میں ہم یہ علامت سوالیہ استعمال کریں گے. نمبر 7 پہ میرے پاس ہے ندائیہ. ندائیہ کی علامت یوں ہوتی ہے، اس کو ہم الٹا آئی بھی بولتے ہیں. اس کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کسی کو بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے، کسی سے بات کرنے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے. جیسے جناب عالی، اس کے بعد ہم علامت ندائیہ لگائیں گے، یعنی ہم کسی کو مخاطب کر رہے ہیں. نیکسٹ پھر میں نے یہ مثال لکھی ہے معزز خواتین و حضرات، تو اس کے آگے بھی ندائیہ کی علامت آئے گی اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو کمپلیٹ کریں گے. ندائیہ اور فجائیہ، یہ 7 اور 8 نمبر کا بھی ایک سیٹ ہے. دیکھیں ندائیہ کی علامت بھی الٹا آئی ہے، فجائیہ کی علامت بھی الٹا آئی ہے، لیکن ان کا جو مقصد ہے وہ الگ الگ ہے. یہ ندائیہ بلانے یا پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور فجائیہ کسی جذبات یا پھر اپنے احساسات کو، ایموشنز اینڈ فیلنگز کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے واہ،
آگے میں نے فجائیہ کی علامت لگائی، ہم جیت گئے، آہ وہ بچ نہ سکا، آہ کے بعد علامت فجائیہ آئے گی اور اس کے بعد ہم ڈیش لگا دیں گے، یعنی ختمہ لگا دیں گے، اپنے جملے کو مکمل کر دیں گے۔ واوین نمبر 9 پہ ہے واوین۔ واوین یا الٹے کومے بھی انہیں بولا جاتا ہے، یہ بیرونی اقتباس کو نقل کرتی ہیں۔ اقتباس کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک چھوٹا سا پیرا ہے، اس کو ہم اقتباس کہتے ہیں۔ مطلب بیرونی اقتباس سے مراد یہ ہے کہ واوین یا الٹے کومے بات ایک انسان کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں کسی دوسرے انسان کی بات کو جب ہم شامل کرتے ہیں تو تب ہم واوین کی علامت لگاتے ہیں۔ کسی کا کوئی قول لکھنے کے لیے بھی ہم واوین کی علامت استعمال کرتے ہیں، جیسے قائد اعظم کے بقول، یعنی بات، یا پھر میں یہاں پہ لکھ دوں کہ فائزہ کے بقول، یعنی بات فائزہ کر رہی ہے لیکن اس میں حوالہ دیا جا رہا ہے قائد اعظم کا کہ فائزہ کی بقول کام اور کام پر توجہ دینی چاہیے۔ مطلب بات یہ بیرونی اقتباس ہے، یعنی کیا ہے کہ بات کوئی اور انسان کر رہا ہے لیکن اس میں ایڈ کسی اور کے کام کو کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم اسے واوین یا الٹے کومے کہیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوسین۔ کوسین اس کو ہم بریکٹ سے شو کرتے ہیں۔ تعریف اس کی ہے کہ اسے جملہ معترضہ بھی کہتے ہیں، یعنی کسی بھی جملے میں اضافی وضاحت کے لیے ہم کوسین کا استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں نے مثال دی ہے شاعر مشرق۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے ہمیں خودی کا پیغام دیا۔ شاعر مشرق، اب جملے میں نے اضافہ کیا کہ علامہ اقبال، اب شاعر مشرق صرف اور صرف علامہ اقبال ہے۔ اگر میں یہاں پر کہہ دوں کہ ہرا جو میری ہم جماعت ہے آج مجھے بازار میں ملی، دیکھیے گا طالبات، ہرا جو میری ہم جماعت ہے آج بازار میں ملی۔ اب دیکھیں ہم جماعت ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ کوسین میں کر دیں گے، یعنی یہ ایک اضافی بات ہے۔ بہت سی ہرا ہو سکتی ہیں جو آپ کو بازار میں مل سکتی ہیں، لیکن اس کو واضح بیان کرنے کے لیے ہم اس کو کیا کریں گے؟ کوسین میں لگا دیں گے۔ جملہ معترضہ وہ جملہ ہوتا ہے جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے جدا کرتا ہے اور ایک جملے میں دوسرے جملے کی اضافت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کسی کو اس میں کوئی پریشانی ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، دوبارہ نمبر پہ میسج کر کے دوبارہ سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔